أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند
لهم مغفرة وأجر عظيم. لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام رحمت سحر. ناظرین کرام آج کا موضوع اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ہے. اسلام شرف انسانیت، شرف تکریم انسانیت کا علم بردار دین ہے. اسلام کا کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ جو شرف انسانیت کی منافی کرتا ہو. اور اسلام نے اقلیتوں کو کس طرح کے حقوق دیے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے اس بات کا اندازہ بہت خوبی کے ساتھ ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی اقلیتی فرد یعنی کسی غیر مسلم کو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس پر ظلم کیا، اس کا حق مارنے کی کوشش کی، کسی نے اگر کسی غیر مسلم کو تکلیف دی، اس کی مرضی کے بغیر اگر کوئی چیز اس سے ہتھیا لی، تو قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے جھگڑا کروں گا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ صرف آقا علیہ السلام کا فرمان کوئی تنبیہ نہیں ہے. صرف آقا علیہ السلام کا فرمان تو قانون بن جاتا ہے. یہ صرف تنبیہ نہیں ہے، قانون بن گیا. اور پھر ریاست مدینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد پھر خلافت راشدہ میں اس قانون کی عملداری بھی جاری رہی. غیر مسلموں کو جو حقوق عطا کیے، یہاں تک ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں غیر مسلموں کو عبادت کرنے کا بھی اختیار حق عطا کیا گیا آقا علیہ السلام کی جانب سے. اتنے حقوق عطا کیے. اسی پر آج بات کریں گے. حقوق ہیں کیا؟ اس پر بہت زیادہ پوری دنیا میں بات کی جاتی ہے. کیوں؟ مسلمان بہت تیزی سے پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں، تو ان کی مخالفت کے لیے ایک ہتھ کنڈا یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھ رہے. کوئی نہیں رکھ رہا تو یہ وہ اس کا ذمہ دار ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات عطا کی ہیں وہ یہی ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. آج اسی حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت ممتاز عالم دین ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، قبلہ ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، ہم سب کے بہت محبوب ثنا خاں، جنہیں حکومت پاکستان نے بھی ان کے فن کو خراج تحسین پیش کیا اور پہلے پرائیڈ آف پرفارمنس سے اور پھر ستارہ امتیاز سے انہیں نوازا. الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کی ٹیم کا، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. اور بہت ہی شاندار انداز سے قرات کا شرف حاصل کیا. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری مظہر اقبال، جواد اقبال نقشبندی صاحب، گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں. بہت خوبصورت تلاوت آپ نے کرنے کا شرف حاصل کیا. کلام شامل کرتے ہیں. روفی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. بسم اللہ روفی صاحب.
حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں. میرے ساتھ کل یہ بیمار تھے، الحمدللہ صحت یاب ہو گئے. ماشاءاللہ. طویل احمد، اس کے آگے علی رضا صاحب بیٹھے ہیں، پھر شاہ زید صاحب بیٹھے ہیں، اور آخر میں مبین احمد. اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ رکھے. آمین جی. کوئی ضبط دینا جلال دے، کوئی ضبط دینا جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، کہ زمانہ میری مثال دے، کہ زمانہ میری مثال دے، کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، سبھی خوف دل سے نکال دے، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا، تیری بارگاہ میں اے خدا، میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، کوئی ضبط دینا جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے صرف ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل. ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. اس کا سیگمنٹ ہے حقوق العباد، اور آج ہم غیر مسلموں کے اقلیتوں کے، جو مسلم معاشرے میں جو اقلیت ہے اس کے حقوق کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں. اسی پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہمیں جوائن کیا ہے، ممتاز اسکالر ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ تشریف لائے. بہت نازک ہے شاہ صاحب اس چیز کو سمجھنا. اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. بہت شکریہ جناب والا. اگر ہم دین اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے نام سے ہی کہ اس کی فطرت میں سلامتی ہے اور امن ہے،
اور قرآن عزیز میں جس طرح کہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ صرف اہل اسلام کی تکریم کی بات نہیں ہے بلکہ بنی آدم کی تکریم کی بات ہے. جس طرح آپ نے اپنی انٹرو میں بھی اشارہ فرمایا کہ ساری انسانیت کی احترام کی اور تکریم کی بات یہ دین کرتا ہے، یہ مذہب کرتا ہے. تو اس میں چند بنیادی اصول ہیں جو ہمیں رواداری سکھاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دین اسلام ہمیں احترام عقائد کا سبق دیتا ہے. ہر مذہب کا جو بھی عقیدہ ہے اس کے مقدسات کی توہین نہ کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے. بڑا واضح قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم انہیں گالیاں نہ دو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. اگر انہیں برا بھلا کہو گے، سب و شتم کرو گے، گالی دو گے، تو ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. یہ بڑا بنیادی اصول ارشاد فرمایا گیا ہے. تو ہر مذہب کے جو بھی عقائد ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے، ہم نہ تو انہیں اختیار کریں گے نہ انہیں چھیڑیں گے. یہ بنیادی رواداری کا اصول قرآن عزیز کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ انہیں اپنے مذہب کی پریکٹس کی مکمل آزادی دی جائے گی. مذہبی آزادی کا بھی قرآن عزیز نے اور احادیث طیبہ سے ہمیں واضح طور پہ حکم نظر آتا ہے. تیسرا اصول ہے عدم جبر کا، کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ تمہارا دین اختیار کرے. لا اکراہ فی الدین، یہ قرآن عزیز کا بڑا واضح حکم ہے. قد تبین الرشد من الغی، اللہ رب العزت نے آپ کو حکمت دی ہے اور حکمت سے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہدایت کیا ہے، رشد و ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے. انسان کی عقل میں یہ الہام کر دیا گیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو لہٰذا ہمیں جبر کے ساتھ کسی کو نہیں لانا دین اسلام کی طرف. یہاں میں یہ واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ فقہ حنفی کے تیسرے بڑے امام ہیں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ ایک دن رستے سے جا رہے تھے، کسی غیر مسلم نے آپ کا چہرہ دیکھا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. وہ گھر گیا تو لوگوں نے تانے دیے، تو نے اپنا ہی دین چھوڑ دیا. ہوا کیا ہے؟ کوئی واعظ، کوئی تبلیغ کیا سنا ہے جس کے بعد تو نے اپنا عقیدہ ہی چھوڑ دیا؟ اس نے کہا نہ واعظ نہ تبلیغ نہ تقریر کچھ نہیں، میں نے مسلمانوں کے امام محمد کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ اگر چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سراپا مجسم تبلیغ بننا ہے، صرف زبان کے ساتھ جبر کے ساتھ آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے. اور رواداری کا چوتھا اصول جو دین نے ہمیں سکھایا ہے وہ بین المذاہب مکالمہ ہے، جس پہ ہم بعد میں تفصیل سے بات بھی کریں گے. اور آخری چیز ہے پرامن بقائے باہمی کی، کہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہونی چاہیے. آپ کے اندر دوسروں کا وجود برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. یہ رسول اکرم کی زندگی سے ہمیں تعلیم. کمال جی، اپنے رویے سے، اپنے حال سے، اپنے قال سے، اپنی چال ڈھال سے آپ لوگوں کو متاثر کریں گے. اب معاشرے میں جو جذباتی مسلمان ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جی میرے سامنے وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہا ہے، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ میں تو کبھی بھی نہیں یہ اپنے معاشرے میں ہونے دوں گا، میں اپنے محلے میں نہیں ہونے دوں گا. یہ تو گستاخ ہے، اللہ کا گستاخ ہے، اس کا شریک کرتا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانتا ہے، میں یہ برداشت. یہ رویہ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. قل یا ایہا الکافرون سے شروع کیا نا، لیکن آخری بات جو جہاں وائنڈ اپ کیا ہے وہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ. اچھا دیکھیے یہاں عجیب بات ہے، دین کہا ہے وہ، ان کے پروگرام کو بھی جو بھی ہے اس کو دین کہا ہے. اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ. جی مذہب نہیں کہا. لکم دینکم، یہاں دینکم یعنی یور کوڈ آف لائف، جو آپ نے چوز کیا ہے، جو آپ کی پرائرٹی ہے، ایز یو وش آپ کریں، نہ مجھے چھیڑیں نہ میں آپ کو چھیڑتا ہوں. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے مولانا مسلم سے پوچھا تھا، مولانا محمد بخش مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ یہ دو قومی نظریہ قرآن میں کہاں ہے؟ اور بھی علماء سے پوچھا، کیونکہ وہ بڑے اسکالر لرنڈ آدمی تھے.
تو وہ پوچھتے تھے کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ ہمیں جوش میں ڈنڈا لے کے چڑھے؟ کیا بات. تو قرآن سے بتائیں مجھے. انہوں نے آیات بتائیں، ساتھ یہ بھی بتایا لکم دینکم ولی دین. یہ ہے ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد. پاکستان کا جھنڈا، اس میں وہ جو سفید رنگ ہے وہ مائنورٹیز کے لیے نمائندگی اور ترجمانی کے لیے. بالکل یہ آپ کی سپیس ہے، آپ کی جگہ ہے، آپ اس میں رہیں گے. جی. ریاست مدینہ میں بھی اور ریاست پاکستان بھی جب وجود میں آئی تھی کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد، تو اس میں یہ سپیس رکھی گئی ہے شروع سے، دین میں بھی ہمارے مملکت کے دستور میں بھی، کہ جو نان مسلمز ہیں، مائنورٹیز ہیں، ذمی ہیں، وہ رہیں گے. جو ہمیں مانتے ہیں ہمارے دین کو وہ بھی مانتے ہیں. جی ہاں بالکل. ہاں، اس لیے ان کو جگہ دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے. وہ اپنے مندر میں جائیں، اپنے چرچ میں جائیں، ہم اپنی مسجد میں جائیں گے اور ہم ان کو سیکورٹی فراہم کریں گے، ہم ان کا تحفظ کریں گے. صرف یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر کوئی حملہ کر دیں گے یا نہیں، یہ اجازت نہیں. یہ مائنورٹیز کا، اقلیت کا کسی اسلامک سٹیٹ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ہمارے زیر کفالت، ہمارے زیر سایہ اور ہماری ذمہ داری ہو گئی. ذمہ داری ہو گئی. ذمی کا مطلب یہ ہے. جی. تو اسلام نے تو بہت ہی کلیئر کٹ، بڑا واضح، جگہ جگہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو اگر کوئی بات بھی ہے، اگر اہل علم نے آپس میں کرنی ہے تو اس کا بھی رستہ کھولا ہے، ڈائیلاگ کا، مکالمے کا، بات کر لی جائے. لیکن اس میں مشترکات کو رکھا گیا ہے کہ آئیے کہ جو چیزیں آپ میں اور ہم میں کامن ہیں ان کی بنیاد پہ ہم معاشرت بھی کر سکتے ہیں، مل کے بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ اور تحائف بھی دے سکتے ہیں، آ جا بھی سکتے ہیں. اگر پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، تو اس حساب سے اور زیادہ ایک دوسرے کا حق بھی ہے. ایک پورا پیکج ہے جو اسلام نے دیا ہے. اور اس پر میں ایک کتاب کا آج نام لینا چاہتا ہوں شاہ صاحب، احکام اہل الذمہ. ٹھیک ہے. بہت بڑی کتاب ہے جو ہے ہی ان جید اہل علم کے لیے. یہ امام علامہ ابن القیم کی کتاب ہے. سبحان اللہ. 2 جلدوں میں ہے عربی میں. ابن القیم کی ہے، بڑی قیم ہوگی پھر. اور بڑی قیم ہے. ظاہر ہے مستند کتاب ہے، اہل علم عالم اسلام میں یہ معروف ہے. یہاں پاکستان میں میں چاہ رہا ہوں، میں صرف اہل علم کو اس وقت مخاطب ہوں کہ وہ اس کتاب کو ضرور دیکھیں. انشاءاللہ ایسا شرح صدر ہوگا، ایسا ذہن کھلے گا کہ امن اور برکت اور بہاریں جو ہیں وہ محسوس ہوں. بہت خوب، ماشاءاللہ. کلام شامل کرتے ہیں روفی صاحب. قبلہ. جی آج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پوری اس نشست میں اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے کلام. واہ 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 واہ. سبحان اعلیٰ اللہ. حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. لم يأتي نظيرك في نظر، لم يأتي نظيرك في نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم يأتي نظيرك في نظر، لم يأتي نظيرك في نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سوئے، جگ راج کو تاج تورے سر سوئے، تجھ کو شہید و سرا جانا. لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا. البحر علا والموج طغى، البحر علا والموج طغى، من بے کس طوفان ہوش ربا، من بے کس طوفان ہوش ربا. مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھدھار میں ہوں بگڑی
گوری نیا پار لگا جانا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا گوری نیا پار لگا جانا انا فی عطش و سخا گاتا ہوں اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا رم ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا